کل سے ماحول بنایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کو لے کر، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی قیامت آ جائے گی، اور انہوں نے کیوں افغان کونسلر سے ملاقات کر لی، کونسلر جنرل سے کیوں ملاقات کر لی۔ بات یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ وہ سفارتکاروں سے ملے تو ٹھیک ہے، مراد علی شاہ صاحب سفارتکاروں سے ملے تو بالکل ٹھیک ہے، اور بلوچستان میں اگر سفارتکار ملیں وہ بھی ٹھیک ہے، گورنر صاحبان سفارتکاروں سے ملے وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہ اگر کسی سفارتکار سے ملاقات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو انہوں نے وفاق کو خطرے میں ڈال دیا، انہوں نے تو خارجہ پالیسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ تو بہت ہی خطرناک کام کر رہے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں، کیا وہ اپاہج ہیں؟ کیا وہ ان کو بولنا نہیں آتا؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ وہ ویسے ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جیسے باقی 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب ہاں وہ ڈمی نہیں ہے، وہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، وہ ڈکٹیشن نہیں لے رہے، بلکہ انہوں نے تو بتا دیا کہ جو افغانستان کے سرحدوں پہ جو خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے اس کے بارے میں نہ اپیکس کمیٹی کو نوٹس لے رہی ہے، نہ فوجی قیادت کے کانوں میں کچھ جوں رینگ رہی ہے، نہ ہی سول قیادت کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ 1200 کلومیٹر لمبی سرحد جو ہے وہ افغانستان کی وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتی ہے، تو اگر اور دونوں کا آپس میں رابطے موجود ہیں تو لہٰذا ایک تو علی امین گنڈاپور نے ایک کمیٹی جرگہ تشکیل دے دیا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہوں گے، اس میں صوبائی حکومت کے دیگر بڑے لوگ جو ہیں قبائلی ہمارے سردار ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی ہوں گے، تمام کے تمام جو قبائلی ایلڈرز ہیں وہ سارے ہوں گے، تو وہ افغانستان کے ساتھ رابطہ کریں گے، افغان طالبان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان میں امن ہو، خیبر پختونخوا میں امن ہو، لوگوں کو روزگار ملے، سب کچھ ہو۔ تو یہ ایک کیا جا رہا ہے، لیکن جو ماؤتھ پیس ہیں خاص طور پہ اس جعلی نظام کے، وہ جعلی نظام کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ مسلسل پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے جناب حوصلہ رکھیں۔ پھر کل ایک فون خبر آئی کہ جی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی صاحب نے رابطہ کیا شہباز شریف صاحب سے اور انہیں کہا ہے کہ جی بہت ہی صورتحال کنسرن شو کی ہیں اپنے کہ جناب بہت ہی حالات خراب ہیں اور امن و امان کا مسئلہ ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ کا مسئلہ ہے، حکومت میں کام ہو چکی ہے اور وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری ہدایات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ یعنی کہ نقوی سرکار جو ہے وہ جائے گی خیبر پختونخوا، نقوی سرکار جو کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اب جا کے خیبر پختونخوا میں وہ میں جائیں گے اور جا کے گورنر صاحب سے مل کے یہ معاملہ طے کریں گے۔ تو وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور بنو اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے 5 روز ہو گئے ہیں ان کو، 5واں روز 6واں روز چل رہا ہے، وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو فورسز ہیں سیکورٹی فورسز وہ یہاں سے چلی جائیں اور ہم اپنا امن قائم کر لیں گے، اور انہوں نے سنگین ترین الزام لگائے ہیں پولیس والوں نے، پولیس اہلکاروں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بندے پکڑتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یا چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر وہ حملہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے واضح طور پہ کہا۔ تو وہاں پہ امن و امان جو ہے یہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے پالیسی کہ ایک اچھے طالبان ہیں، ایک برے طالبان ہیں، اور اچھے طالبان کو ٹھیک ہے جی قائم رکھیں، برے طالبان کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو چل رہا ہے اچھے برے طالبان کا یہ بھی، اور پھر یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے، نو گو ایریاز بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ، تو اب جی گورنر راج کہتے ہیں، جی گورنر راج لگا دیا جائے، اور خبریں بھی چلوائی گئیں، بہت زیادہ خبریں چلوائی گئیں کہ جناب فی الفور یہ کام کر دیا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر کام دکھا دیا ہے اور انہوں نے کل حافظ حمداللہ آئے میدان میں اور پروگرام میں، اور انہوں نے واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جمعیت علماء اسلام کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی حمایت نہیں کرے گی اور یہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اقدام ہوگا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور ہوا بھی نکال دی، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو 4 وزارتیں آفر کی گئی ہیں اور گورنرشپ خیبر پختونخوا کی آفر کی گئی ہے،
تو کسی بھی لمحے بات چیت ہو جائے گی اور ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی وہاں گئے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی گئے, شہباز شریف صاحب بھی گئے, سب گئے اور بات نہیں بنی. اور کہا جا رہا تھا کہ بغلیں بجائی جا رہی تھیں کہ بس زبردست ہو گیا جی کام. تو اب کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر تھی اور اس میں بھی کافی انڈیکیشنز تھیں اور انہوں نے ترمیم کے حوالے سے بھی 100% کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور کسی قسم کی ترمیم کی کوئی حمایت نہیں کریں گے. انہوں نے خط بھی لکھ دیا اپنے اراکین کو بتا دیا کہ جناب اگر آپ نے ووٹ دیا تو پھر چھٹی ہو جائے گی آپ کی, 63 لگ جائے گا ڈسکوالیفیکیشن. تو لہٰذا ایک اور کام انہوں نے کیا, انہوں نے کہا جی ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی حمایت نہیں کریں گے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنی کسی بندے کو گورنر بھی نہیں بنانا چاہتے اور ہم نے خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بالکل قبول نہیں کی اور نہ کریں گے. اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کی ضرورت نہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم پکوڑے بیچ لیں, یہ حافظ حمداللہ نے کہا ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ مر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بات کی تجویز دے رہا ہوں. تو وفاقی حکومت سے مایوسی پر ہی وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی ہے. اور اگر ان کی بات مان لی جائے, مختلف فورم سے وفاق بات مانے, تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یہ بات کریں. تو یہ حافظ حمداللہ جو ہیں وہ بھی اس یعنی کہ جمعیت علماء اسلام وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی گورنر راج نہیں ہوگا اور ہم ساتھ ہیں, ہم کسی غیر جمہوری غیرانی قدم کی بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن افغانستان سے ہم کیوں نہیں بات کر رہے. حافظ حمداللہ نے سوال اٹھایا کہ آپ نریندر مودی سے بات کر سکتے ہیں لیکن افغان طالبان سے بات نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سے بھی بات کریں, کابل سے بات کریں اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مولانا جو ہیں ایک ہفتے پہلے بلوچستان خیبر پختونخوا میں امن سے متعلق بات بھی کی تھی. اور کیا پارلیمنٹ نے دونوں صوبوں کی صورتحال پر بات کی؟ یہی بات ہے نا اصل کے, کچھ نہیں ہو رہا. بلوچستان کی صورت پر ڈسکس نہیں ہو رہا. اختر مینگل صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے, اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آپ کا خیبر پختونخوا میں 5واں دن 6ٹھا دن چل رہا ہے, وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ پولیس جو ہے اس نے اسٹرائک کر دی ہے اور وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا اور ان کے کنسرن نہیں سنے جا رہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, علی امین گنڈا پور کے ساتھ اور محمود خان اچھائی صاحب کے ساتھ آواز ملا دی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طریقے سے سبوٹاج کریں چیزوں کو. تو یہ ایک اور بڑی خبر تھی جو کہ کل آئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات گئے یہ بم گرا دیا ہے سب پہ, اور جو سمجھتے تھے کہ جناب مولانا صاحب جو ہیں وہ ہیں حلوہ ہیں, تو اسی لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کے خلاف جی جو ہے توشہ خانہ 4 جو ہے اس کیس میں اب کیا جا رہا ہے. تو اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے کیس سننے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا, اور انہوں نے خط لکھا تھا کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں اس کیس کے لیے, لہذا ذاتی وجوہات کی بنا پر اسپیشل جج سینٹرل کی خدمات جاری نہیں رکھ سکتا. اور انہیں پتا تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے اور کیا فیصلہ مجھ سے کروایا جائے گا, لہذا وہ تو نکل گئے. اور پھر ان کی اس انکار کی پاداش میں جج امجد اقبال رانجھا صاحب کو فی الفور جو ہے وہ صوبہ بدر کر دیا گیا اور ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے. ان کی خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں. تو یہ ہے حقیقت حال. اور اب نئے جج اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور نئے جج جو ہیں وہ اب اس مقدمے کو سنیں گے.